عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى صحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور امت مسلمہ کی ماں و بہنوں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اور ان میں سے آج ایک بچہ ہمارا ادارہ ام القری میموریل فاؤنڈیشن کا سید وجاہت اختر، ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآن مجید مکمل کیا، حفظ کیا. تو یہ سعادت بھی اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور جس طرح آج یہ اسٹیج ان کے والدین نے خوشی میں، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے گھر والوں نے سجایا ہے اور اس پہ ان کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایک اسٹیج سجائیں گے. اور وہ اسٹیج تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جس میں انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء، صحابہ، تابعین سب موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کی موجودگی میں اسٹیج سجائیں گے اور اس میں بھی حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور حافظ قرآن کو بلا کر اس کو اعزاز دیا جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن خود سفارش کرے گا: اللہ آپ انہیں عزت سے نواز دیجیے. فَيُلْبَسُوا تاج الکرامہ، تو اللہ کی طرف سے ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن سفارش کرے گا: یا اللہ فزدہ، اور زیادتی فرمائیے. تو پھر ان کو تاج، جو عزت کا لباس بھی پہنایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اقرأ ورقہ، کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے بہشت پر چڑھتا جا، اور ہر آیت پہ تیرا مقام بڑھتا رہے گا. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا. اور اسی طرح ان کے والدین کو بھی بلایا جائے گا، ان کو بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اس کی روشنی دنیا کی جو آفتاب ہے اس کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو کتنی خوشی کا باعث ہوگا کہ تمام انسان، جیسے آج کے دور میں اگر ہم کسی کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں تو اس کے والدین کتنے خوش ہوتے ہیں، گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں. تو وہ کیسا منظر ہوگا کہ تمام انبیاء، شہداء، صدیقین، تمام انسانیت موجود ہوگی اور ان کی موجودگی میں، پورے عالم کی موجودگی میں یہ انعام اور اعزاز دیا جائے گا. تو کتنی بڑی ڈگری اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ یہ والدین جو ہیں بڑے خوش نصیب ہیں
کہ جن کے بچے قرآن مجید کو اپنے کلام اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن والے اللہ نے کہا یہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں، قرآن والے اللہ کے اہل اور خواص ہیں، یعنی سب سے قریبی لوگ وہی ہیں جو اللہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور دنیا کا بہترین لوگوں میں اللہ کے رسول نے ان کو شمار فرمایا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم دنیا کی جتنی ڈگری ہیں وہ فانی ہیں، یہ مرنے سے پہلے پہلے تک ساتھ ہے، اور قرآن مجید ایسی ڈگری ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا تو بالکل تنہا ہوگا، وحشت ہوگی، وحدت ہوگی، غربت ہوگی، یعنی بالکل اجنبیت میں ہوگا آدمی کو بھی دنیا میں کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، کھانا پانی بھی اچھا دے دیا جائے، جیسے کورونا کے زمانے میں بائیکاٹ ہوا تھا اور ان کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتے تھے، تو 2 دن 3 دن گزارنا مشکل ہو جاتا تھا کہ لوگ مجھ سے ملے جلے نہیں، بھلے اس کے موبائل بھی دے دیے جائے، انٹرنیٹ بھی دے دیا جائے، لیکن پھر بھی 2-3 دن 4 دن میں اکتا جاتا ہے کہ یار میں تو کسی سے مل ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے، انس کہتے ہیں انسان کو انسیت چاہیے، یعنی کسی کا ساتھ چاہیے، اس کے بغیر آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہاں بھی اکیلا ہو تو آدمی سوچے گا یار کاش میرا کوئی یہاں پہ دوست ہوتا۔ تو جو آدمی قرآن مجید کی دنیا میں تلاوت کرتا ہوگا تو خوش نما شکل میں قرآن مجید قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، دوست بن جائے گا۔ فرشتے بھی آئیں گے سوالات کرنے، تو فرشتے کیا کہیں گے کہ قرآن سے کہ تم الگ ہو جاؤ، ہم کو اس سے سوالات کرنے دو۔ وہ کہیں گے تمہیں اپنا کام کرنا ہے تو کرو، میں تو اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ جنت میں اس کو داخل کروا دوں۔ تو آدمی کی کتنی خوشی ہوگی کہ قبر میں اکیلا ہے لیکن اس کا دوست اس کا ساتھ آ گیا، تو کتنی بڑی خوشی، اور کہ سب رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، مال کوئی ساتھ جانا نہیں، رشتہ دار سارے چھوڑ کے چلے گئے، اور اس میں آدمی کا مونس اور ساتھی جو ہے وہ دوست قرآن شریف کی شکل میں آ جائے گا۔ تو یہ انہی لوگوں کو سعادت ملے گی جو قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے دنیا کی زندگی میں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ آج باطل جو محنت کر رہا ہے وہ اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اور اللہ کے رسول نے اس کو کیا فرمایا تھا، میں تم میں 2 واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 نصیحت کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 نصیحت کرنے والے، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش نصیحت کرنے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بولنے والا کون؟ کہا قرآن مجید، کہ تمہاری قدم قدم پر رہنمائی کرے گا، تمہیں نصیحت کرتا رہے گا۔ دوسرا خاموش جو واعظ ہے وہ موت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے صرف موت ہی کافی ہے، کہ آدمی کو ہر وقت موت کا استحضار رہے تو آدمی گناہوں سے اور دوسری چیزوں سے جو فضولیات جو دنیا میں مشغول کرتی ہیں ان سے آدمی دور رہتا ہے۔ تو یہ 2 واعظ ہیں، اور باطل کی محنت کیا ہے، مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور کر دیا جائے۔ تو مختلف قسم کے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن کا رٹنا بے وقوفی ہے، حالانکہ قرآن کے رٹنے پر بھی ثواب اللہ کے رسول کے کئی بے شمار حدیث ہیں کہ ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور بارہا ترغیب کیے کہ اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، کبھی کہا بلحون العرب، عرب کے لہجوں میں پڑھو، ترغیب پہ ترغیب ہے قرآن پڑھنے کی۔ تو یہ الفاظ ہی تو ہیں جن کو پڑھنے کی ترغیب ہے۔ پھر دوسرا، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہماری عملی زندگی بھی ہو، ہم سیکھیں سمجھیں بھی کہ قرآن مجید ہم سے کیا بیان کر رہا ہے، کہ مسلمان ہو اور اس کو یہی نہ معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمیں قرآن سے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ ہی کا ہی نہیں معلوم کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، تو آدمی کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم آج کی جو پر رونق محفل ہے حافظ قرآن کی، حفظ قرآن کے تکمیل کی، اس میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہم ہم کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ اس کے سیکھنے کی نیت کریں کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھنا آتا ہو کہ ہماری نماز درست ہو۔ پھر جو قرآن مجید میں اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی ہم قریب ہوں، ورنہ ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں کہ ہم جب قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو انہی قرآن کی آیتیں پڑھ کے 4 باتیں غلط ملا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، وہ خود اس کی رسائی ان لوگوں تک موجود ہے، اور وہ اس بات پہ محنت کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ پلانڈ لوگ ہیں
اور وہ یہ محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں قرآن کے متعلق شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں اور مسلمانوں کو قرآن سے بھی الگ کر دیا جائے. تو پھر جب مسلمان قرآن سے الگ ہوتا ہے تو پھر زوال کا شکار ہوتا ہے. جب صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن سے قریب تھے، قرآن ان کی زندگیوں میں تھا، تو پوری دنیا پر راج کیا انہوں نے. حالانکہ غربت تھی، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے بڑے بڑے درباروں میں پہنچے، اور بڑے اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں تھیں، اس وقت کی جو بڑی سپر پاور تھی، ایران، فارس اور روم، یورپ، اس وقت کی جو بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کیا. اور کس بات پہ فتح کیا؟ کہ وہ کسی سے متاثر نہیں تھے، وہ کسی ایک ہی چیز سے متاثر تھے، اور وہ قرآن مجید کی دولت تھی. تو وہ دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں تھے. پھر جہاں گئے وہاں اپنا ڈنکا بجایا، اور وہ یہاں تک کہ کافر خود کہتے ہیں کہ یہ موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جیسے ہم شراب کو محبوب رکھتے ہیں، کہ ان کے نزدیک ان کا موت بھی ایسی ہر وقت حاضر استحضار رہتا تھا، اور ان کو موت کا بھی اتنا شوق تھا، کہتے تھے کہ اب ہم جائیں گے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہوگی. یہ جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کی زندگی قرآن والی ہو. تو پھر اللہ نے عروج کیسا دیا کہ ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بڑی بڑی سلطنتیں فتح کی، اور سارے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے. یہ قرآن کی دولت تھی. اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا تو آج ہم مسلمان اپنا حال دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ ہم کس ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم سب یہ نیت کریں کہ قرآن مجید کو صحیح طرح سیکھیں گے، مستند لوگوں سے سیکھیں گے، اور اس کے مطابق عملی زندگی بھی بنائیں گے. اور اپنے بچوں کو، جن کے بچے حافظ نہیں بن رہے، تو وہ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے. آگے اس کو اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا دیں تاکہ وہ قرآن والی زندگی سے مانوس بھی رہے. ایسا نہ ہو حافظ تو بنا دیا، لیکن حافظ بننے کے بعد گھر کا ماحول ایسا نہیں رکھا کہ وہ قرآن سے دور ہو گیا. تو پھر ایسے قرآن کی ناقدری ہے، اور اس کی آدمی ناقدری کرے گا تو پھر قرآن زندگی سے نکل جائے گا. تو اس لیے گھر کا ماحول بھی ایسا رکھیں کہ بچہ جو ہے ہمارا، جس نے قرآن کی دولت کو سمیٹا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑا بھی رہے اور پوری زندگی اس کے مطابق عمل بھی کرے. کیونکہ حدیث میں جو قرآن کے حلال کو حلال نہ جانے، قرآن کے حرام کو حرام نہ جانے، اس پر بڑی سخت وعیدیں بھی آئیں گی. تو ہم گھر کا ماحول اور اس کی جو دوست یار ہیں وہ بھی ایسے چناؤ کرنے کا اس کو کہیں کہ وہ قرآن والے لوگ ہوں. تو یہ قرآن کی جو محنت ہے، یہ ہم سب نیت کریں کہ ہر گھر میں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو برکتیں بھی آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، جنات شیاطین گھر سے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں، کئی چیزیں آتی ہیں. سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، وہاں شیطان کی مجال ہی نہیں کہ اس گھر میں آ سکے. تو ہم گھروں میں بھی اہتمام کریں، جو چھوٹے بڑے، ابھی تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اسی حوالے سے کہ اس میں ہماری بیٹری دوبارہ چارج ہو سکتی ہے. تو ہم اس رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس میں نیت کریں کہ ہم واپس اپنے زندگی کا احتساب بھی کریں اور قرآن والی زندگی کو بھی بنائیں. اسی لیے جو ہے جگہ جگہ مکاتب قائم ہوتے ہیں، ادارے قائم ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ہر بچہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تعلیم سے آشنا ہو اور قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھے. اسی لیے ہمارا جو ادارہ ام القرآن میموریل فاؤنڈیشن، یہ ہمارے محتمم سلمان بٹ صاحب، ان کی بھی محنت ہے اور ان کی کوشش اور ان کی فکر پہ یہ ادارہ ٹھٹا سجاول، جہاں غربت بھی ہے اور جہالت بھی ہے، وہاں پہ محنت ایسی کی ہے ماشاءاللہ ادارے نے، اور حضرت کی فکر پر ہماری پوری ٹیم جو اس کے ساتھ ہے، کہ اس فکر کی وجہ سے ایسا ماشاءاللہ ماحول بنا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم سے عصری تعلیم کے ساتھ بھی روشناس ہو رہے ہیں، اور پورا ایک ماحول بنا. اس کی برکت سے اب لوگ خود آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں بھی یہ سسٹم آپ شروع کر دیں. تو جب آدمی قرآن کی محنت میں لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے خود راستے بھی کھلتے ہیں. تو ہم بھی ان اداروں کے ساتھ، جو ادارے کام کر رہے ہیں قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جڑیں اور ان کے معاون بنیں اور ان کا ساتھ دیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن مجید سیکھنے کی اور اس کے مطابق عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حببنا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. الہ العالمین کریم مولا، یہ بابرکت مجلس ہے. ہمارے بچے سید وجاہت نے قرآن مجید یا اللہ آپ کا کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. یا اللہ اس موقع پر آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا اللہ نبی کے صحابہ ایسی مجالس کو ڈھونڈا کرتے تھے جس میں یا اللہ آپ کا کلام مجید کو ختم کیا جائے، اس کو مکمل کیا جائے، کہ وہاں پر آپ دعائیں قبول کرتے ہیں. یا اللہ اس کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما دیجئے، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو ہم نے ظاہری باطنی عمدن سہون یا اللہ جس قسم کے گناہ کیے یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قرآن والی زندگی یا اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ حامل قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، عامل قرآن بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کے ساتھ لگاؤ اور شغف اللہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کے ساتھ محبت عطا فرما دیجئے. قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی یا اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا اہل بنا لیجئے. قیامت کے دن یا اللہ ہمارے یہ قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجئے. یا اللہ قبر میں ہمارا مونس بنا دیجئے. یا اللہ ہمارا ساتھی بنا دیجئے. یا اللہ اور ہمیں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق عطا فرما دیجئے کہ قبر میں ہمارا ساتھی بن جائے، قیامت کے دن یا اللہ آپ کے سامنے ہمارا سفارشی بن جائے. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ایسے ان لوگوں میں نام فرمائیے کہ اللہ جن کے بارے میں قرآن ہمیں رد کر دے، یا اللہ ان کے بارے میں جہنم کی سفارش کرے. یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں نہ بنائیے. یا اللہ قرآن والی زندگی یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ہمیں قرآن والا بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی یا اللہ اس کو تلاوت کرنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بچہ ہمارا حافظ بنائے ہیں یا اللہ ان کو بھی پوری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ پوری زندگی قرآن کی خدمت میں یا اللہ ان کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان کے گھر والوں کو برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے خاندان والوں کو برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اے کریم مولا ہم سب کو اس کی برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں یا اللہ اپنے گھروں میں ہیں، موذی امراض میں ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے شفایاب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو ناگانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. یا اللہ جو بھی ناگانی آفات ہیں، مصیبات ہیں، بلائیات ہیں یا اللہ سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. یا اللہ اس قرآن مجید کو جو پڑھا گیا ہے یا اللہ سیکھا گیا ہے یا اللہ ہمارے دنیا سے ہمارے اعزاء قارب رشتہ دار جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. یا اللہ سب کی خدمت میں اس کا ثواب پہنچا دیجئے. یا اللہ سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ان کی دربار میں پیش فرما دیجئے. یا اللہ ان کے دربار سے صحابہ رضی اللہ عنہم تک اس کا ہدیہ پہنچا دیجئے. یا اللہ اس کے بعد جو ہمارے اعزاء قارب رشتہ دار یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے نام بھی دیے ہیں کہ اللہ ان کو سب کو ثواب پہنچا دیجیے. طلعت خاور کامران بھائی کی والدہ، کامران بھائی کی تائی امی، دانش صاحب کی والدہ، کامران صاحب کی پھوپھی، مقبول حسین صاحب کے
اور احمدی خاتون، نصرت خاتون، کامران صاحب کے ابو، یا اللہ جتنے مرحومین کے نام لکھے گئے اللہ بتائے گئے، یا اللہ سن سب کو بھی، یا اللہ جن کے نام ذہن میں ہیں یا جن کے نام یا اللہ ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔